بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو فشر سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آؤ انطیلا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یقیناً تم کو اچھی خبر لائی ہوگی۔ سموئیل نے انطیلا کو محل کی راہداری سے آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یقیناً آج تم نے اپنا کام کر لیا ہوگا۔ انطیلا خاموشی سے سر جھکا کر بولی، نہیں سموئیل، آج جعفا کی لائبریری میں خضر بادشاہ تھا، میں لائبریری کے حصے کی طرف نہیں جا پائی۔ لائبریری کے باہر راف کھڑا تھا اور مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ سموئیل غصے سے دھاڑا، تم نے اگر میرا کام سر انجام نہیں دیا تو تمہارے بابا کو مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہیں سموئیل، ایسا نہیں کرنا، میں پوری کوشش کروں گی، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اس کام کے لیے، کیونکہ محل میں جگہ جگہ پہرے دار کھڑے ہیں۔ سموئیل، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ میں بابا کو راضی کر سکوں اس کتاب کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں؟ سموئیل نے اجازت دے دی، ٹھہرو ذرا، تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ کر مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے آ کر اس کی خوشبو سونگھی جو اس کے جسم کی ہی تھی، اور پہرے دار کو بولا کہ وہ اس کو اس کے بابا کے پاس قید خانے میں لے جائے۔ انطیلا جو مارا تھی، اس نے اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ ابھی تو منزل بہت آگے تھی، اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ جعفا نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو خضر جو پہلے پریشان تھا، اللہ کا یہ پیغام سن کر پرسکون ہو گیا۔ اللہ کے اس کلام نے اس کی روح میں سکون اتار دیا۔ وہ جانتا تھا اللہ اس کی پوری مدد کرے گا اور وہ شیطانی منتروں کی کتاب کبھی بھی ان دونوں کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں چپ چاپ کھڑے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں بابا، پہلے پریشان تھا، پرسکون ہو گیا ہوں، اب اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے مدد کرے گا۔ جعفا مسکرایا اور بولا، اللہ نے انسان اور جنوں کو ہر برائی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، یہ تو اب ہم پر اور ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اپنے لیے چنا ہے۔ اچھائی کرو گے تو اپنے لیے اچھائی پاؤ گے، برائی کرو گے تو اس کا انجام بھی دیکھ لو گے۔ برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں دونوں لوگ ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، برائی کے ہزاروں وار ہوں، اچھائی کے ایک ہی وار سے دب جاتے ہیں، اس لیے کوشش کرتے رہا کرو، اللہ کی مخلوق میں خیر بانٹتے رہو، بدلے میں خیر ہی ملے گی۔ ماہی ظہر کی نماز ادا کر کے باغ کی طرف آ گئی۔ جب سے خضر نے وہ جھولا لگایا تھا تب سے اس کا دل بھی باغ میں بہت زیادہ لگتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے جھولا جھولتے ہوئے خضر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے خضر تو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا، پر محبت کب سے ہو گئی اسے یہ نہیں پتا تھا۔ اب تو ہر نماز کے دعاوے میں وہ شامل ہوتا تھا، پتہ نہیں یہ محبت کا احساس تھا یا اس کی تنہائی کا، جو وہ اس سے بار بار سوچتی تھی۔ اس گرمی میں بھی باغ میں گرمی کا احساس کم نہیں ہو رہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خضر سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے ماہی بی بی، کن سوچوں میں گم ہے آپ؟ لگتا ہے کوئی گہری سوچ رہی تھی آپ نے۔ ارے نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ آپ نے بی بی کس کو بولا؟ میں کوئی بی بی نہیں ہوں۔ ارے کیوں نہیں ہے، آپ ہی تو اس گھر کی مالک ہیں۔ نہ طنز کر رہے ہو یا مذاق اڑا رہے ہو؟ ماہی نے اسے گھور کر پوچھا۔ وہ تو غصے میں بھی ایسے لگ رہی تھی جیسے 14ویں کا چاند۔ ارے نہیں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، مالک لوگ بھی تو آپ کے ماموں اور ممانی ہیں، تو پھر آپ بھی مالک ہوئی نا۔ ماہی ہنسی اور بولی، میں بھی آپ کی طرح ملازم ہی ہوں۔ مالک تب تھے جب میرے ماں باپ زندہ تھے، تب یہ لوگ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، مجھ سے بے پناہ محبت جتاتے تھے، کیونکہ یہ گھر نانا ابا میری ماما کے نام کیا ہوا تھا، جہاں پر میرے ماموں کام کرتے ہیں نا، وہ فیکٹری بھی میرے بابا کی ہے۔ یہ گھر اور فیکٹری دونوں میرے نام ہیں، میں مالک ہو کر بھی ملازم ہوں۔ ماما بابا کے بعد میرے سرپرست یہی ہیں۔
آج کل تو دنیا محبت بھی مطلب کے لیے کرتی ہے، بنا مطلب کے کسی نے مجھ سے محبت نہیں کی۔ ان کی محبت میں بھی مطلب تھا۔ ماہی کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں نے خضر کو بے چین کر دیا اور وہ پنجوں کے بل اس کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ ماہی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی نرم و نازک ہتھیلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ محبت کا پہلا موقع تھا جس نے ماہی کو بھی حیران کر دیا۔ اس کم وقت محبت میں ایک ریاست کے بادشاہ کو، ایک آتش زادے کو ایک خاک زادی کے قدموں میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ ایک بادشاہ جس کی سلطنت اس کے حکم پر سر جھکا دے، آج وہ ایک خاک زادی کے آگے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا۔ ماہی کے آنسو تو رک گئے تھے پر نگاہ حیران سے خضر کو دیکھ رہی تھی۔ خضر نے کہا، ماہی، او میری ماہی، یہ خضر تم سے بنا مطلب کے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ محبت نہ ہی کہوں تو بہتر ہے، بلکہ ایسا بولوں، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، ایسا عشق جس کے لیے میں دنیا سے لڑ جاؤں، مر مٹ جاؤں۔ ماہی، میں ڈرتا تھا کہ میں تجھ سے کیسے محبت کا اظہار کروں گا، کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، پر آج تمہاری ہی باتوں نے مجھے یہ ہمت دی ہے کہ میں تم سے بول پایا ہوں کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، ایک ایسا عشق جو میری روح میں اتر چکا ہے، میں مر کر بھی تم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جی، کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو یہ ناول؟ اگر آپ سب کو یہ ناول نہیں پسند تو مجھے آپ پلیز کمنٹ کر کے بتا دیں تاکہ میں پھر ادھر ہی روک دوں۔ اگر پسند ہے تو وہ بھی بتائیں کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کہ میرے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔